وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و برادران اسلام، یہ فتنوں کا دور ہے. فتنے چھوٹے بھی ہیں اور فتنے بڑے بڑے بھی ہیں. فتنے مختلف طرح کے ہیں. مالی فتنے بھی ہیں، جانی فتنے بھی ہیں، ظاہری فتنے بھی ہیں، باطنی فتنے بھی ہیں. ظالموں کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف قسم کے فتنے بھی ہیں. ان فتنوں کے زمانے میں مسلمان کرے تو کیا کرے؟ کون سے وہ گر ہیں جن فتنوں میں مسلمان کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر وہ گر مسلمان اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کی جانب سے کامیابی یقینی ہے. ہر دور ہر زمانے میں ظالم حکمراں اپنی حکمرانی کا سکہ لوگوں کے قلوب پر بٹھانے اور رعب اور دبدبہ جمانے کی کوشش کرتے رہے. لوگ ان کی طاقت کو دیکھ کر کوئی ان کے سامنے قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے. ایمان فروشی اور ایمان کا سودا ہو رہا ہے. فتنوں کے زمانے میں سورہ کہف پڑھنے کی تعلیم یوں ہی نہیں دی گئی. وہاں بھی بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. اس وقت کے جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کے پر تلوار لٹک رہی تھی. کفر اور شرک اختیار کر کے اس ملک میں رہو، توحید پر اگر رہنا چاہتے ہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ ہر دور میں رہا ہے. رہنا ہے تو ہماری تہذیب اپنا کر رہو یا تو ملک سے نکل جاؤ. ملک میں رہنا ہے تو پھر ہمارے مذہب کو اور ہماری جو ہے تہذیب کو اپنانا ضروری ہے. یا تو ہمارا مذہب اختیار کرو گھر واپسی کے ذریعے، یا تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ملک سے باہر کر دیا جائے. ہر زمانے کے ظالم فرعونوں کے سامنے ہمیشہ ایمان اور عمل ہی کام آیا. جس کے اندرون میں ایمان اور عمل صالح ہوگا اللہ اسی کو کامیاب کرے. خاص طور پر دو طرح کی توحید اپنانا ضروری ہے. ایک توحید ربوبیت ہے، دوسرے توحید الوہیت ہے.
توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ میرا اور میری اولاد کا، میرے گھر کا، بلکہ سارے جہاں کا پالنے والا ایک اللہ ہے۔ میری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت پورا اگر کوئی کرے گا تو میرا رب کرے گا۔ وقت کا ظالم حکمراں وہ خود محتاج ہے، وہ میری کیا ضرورت پوری کرے؟ توحید ربوبیت ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بیٹھے، اسی لیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہی سبق سکھایا گیا۔ ہاتھ باندھ کر کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ 70,000 جہاں ہیں، ہر جہاں کی، ہر مخلوق کی، ہر جگہ کی، ہر زمانے کی، ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت پورا کرنے والے کا نام رب ہے، رب العالمین۔ یہ یقین ہو، نہ پیسہ پالتا ہے، نہ دکان پالتی ہے، نہ باہر سے بھیجے جانے والے کرنسیاں پالتے ہیں۔ سب کرنسیاں ہوں، روئے زمین سے اگر اناج نہ نکالا جائے تو دنیا کی کون سی طاقت پال کر بتائے؟ دوسرا توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے میں ایک اللہ ہی کی بندگی کروں گا، کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا۔ بندگی کے جتنے اسباب ہیں، خواہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، منت سماجت کرنا ہے تو بس میرے اپنے الہ کی، میرے اللہ کی کروں گا۔ میرا کلمہ مضبوط ہو، لا الہ الا اللہ، کسی سے نہیں ہوتا، بس میرے ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ الہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ میرے رب ہی کے سامنے میرا قیام ہوگا، اسی کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، غلاموں کی طرح کسی اور کے سامنے غلام بن کر نہیں ٹھہروں گا۔ میرے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کروں، رکوع کروں گا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے رکوع نہیں کروں گا۔ میرے اللہ کی بارگاہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے خوبصورت چہرہ جس پر ناز تھا، حسن پر ناز ہے، ناک کی لمبائی پر ناز ہے، چہرے کے کھڑا ہونے، خوبصورت ہونے پر ناز ہے، اس چہرے کو انہی کے آستانے پر رگڑو، کسی بھی سپر پاور کے سامنے نہیں۔ کوئی طاقت سپر نہیں، سپر کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو یہی دو توحید سے بچایا تھا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یہ دو توحید ہے جس کو سورہ کہف میں اللہ نے بتا دیا۔ مسلمانوں سورہ کہف پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ جیسے دقیانوس ظالم کے سر پر مسلط تھا، میں نے اصحاب کہف کو بچایا ہے، اس لیے سورہ کہف پڑھ کے ان کی توحید اپنے دلوں میں اتارو۔ جب بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، دو ہی آپشن ہے،
یا تو نکل جاؤ یا رہ کر کفر اور شرک کو اختیار کرو، ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ وقت کے سپر پاور کے سامنے ایمان اور توحید کے ساتھ جب یہ کھڑے ہو گئے، خدا بھی دیکھ رہا تھا ان کے دلوں کو کہ کس کی محبت اس کے دل میں ہے۔ پروردگار نے دیکھا میرے اوپر نظر، جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے خدا کی رحمت اس پر اترتی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مولا آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے الہ ہیں، ظالم بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، بس تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا خوبصورت، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب یہ کھڑے ہو گئے اور دونوں توحید کا اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنہار آسمان اور زمین کا پالنہار ایک ہی رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور الہ کو ہم نہیں پکارتے، پکاریں گے تو لقد قلنا اذا شططا، بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ کی مدد آ گئی، کیسی حفاظت کی اللہ پاک نے غار میں، 309 سال تک اللہ نے سلایا، پھر ایسے بادشاہ کے زمانے میں اٹھایا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا انکار کر رہے تھے، اور مشہور تھا کہ 7 نوجوان غائب ہو گئے اور ان کا تاریخ میں کوئی پتہ نہیں، اور ایک بادشاہ رو رو کر دعا کر رہا تھا، صالح بادشاہ، نیک بادشاہ، مولا کیسے سمجھاؤں ان کو، مرنے کے بعد بھی آپ دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تہجد میں اٹھ کر مانگتے تھے، سارے مسائل تہجد میں حل ہوتے، اور امت تہجد چھوڑی ہوئی۔ پروردگار سے راز کنیکشن لگانے کا وقت تہجد ہے۔ جو تہجد کا عادی بن جاتا ہے، اٹھتا ہے جلد اور فجر پڑھتا ہے، اللہ روزی روٹی، ترقی اور دنیاوی اخروی کامیابیوں سے اس کو آگے رکھتے ہیں، پیچھے نہیں رکھتے۔ کر کے دیکھ لو، آج قوم 10 بجے اٹھ رہی ہے فجر چھوڑ کر، شیطان پیشاب کر دیتا ہے کان میں، پورے جسم میں سستی دوڑتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ، رات کا کھڑا ہونا، مِن دَأْبِ الصَّالِحِينَ، یہ صالح بندوں کا طریقہ ہے اور تمام بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے 309 سال سونے والوں کو اٹھایا، جاؤ شہر میں جا کر سامان خریدو، کھاؤ پیو۔ جب وہ سکے دیکھا نان بھائی پریشان ہو گیا، او ہو کون ہے یہ شخص، کون لوگ ہیں، کون سے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر یہ نان بھائی پکڑ کے وقت کے بادشاہ کے پاس لے گیا، تو تب یاد آیا تاریخ کے وہ نوجوان جو غائب تھے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ اٹھاتا ہے تو مرنے کے بعد خدا پھر کیوں کر نہیں اٹھائے گا، پورے لوگوں کو اس نے دکھا دیا۔ تو یہ توحید ربوبیت، ربنا رب السماوات والارض، توحید الوہیت، لن ندعو من دونہ الہ، ایک ہی میرا معبود ہے جس کی میں بندگی، جس کی منت سماجت کروں۔ یہ
اصحاب کہف کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت ہر دور میں انسان کو کامیاب کرتی۔ آج دنیا پریشان ہے، ایران کامیاب کیوں ہو گیا سپر پاور پر؟ کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ، جہاں ڈالتا تھا نشانے پر سارے دشمن کی قیمتی سرمایہ کو برباد کیا، جو وہ مارتا تھا تو اس کا دفاع آسانی سے ہو رہا تھا، بوکھلا گیا۔ کامیابی کا راز کیا تھا؟ لوگ جبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ سرکار کی دستار کا مذاق اڑاتے ہیں، سلطنتوں پر بیٹھے ہوئے جن کے جسموں پر سرکار کے جبے اور سروں پر دستار، یہ سنت رسول کو بھی زندہ کی۔ عقائد کے اعتبار سے شیعہ ہیں، حکومت کے لوگ، یہ مطلب نہیں کہ وہاں سنی نہیں ہے، یاد رکھو جتنی پیور سنیت ایران میں ہے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ میں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا آپ، بلکہ پوری دنیا میں علوم نبوت کا فیضان اگر جاری ہے تو اسی انقلابی سرزمین پر حضور نے جن کی پیشن گوئی کی۔ لوگ لفظ ایران آتا ہے تو شیعہ ہونے کا خیال کر کے برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوا، کسی نے باہر کے ملک والے نے مودی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا، المودی هو الکافر الہنود کلہ کفار لا اعتبار۔ صحیح ہے؟ جیسا یہ صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ اس ملک میں لاکھوں مساجد ہیں، لاکھوں مساجد میں بڑے بڑے ائمہ خطبہ اجلہ موجود ہیں، لاکھوں مدارس جامعات ہیں جہاں کے بڑے بڑے شیوخ مسند درس حدیث پر فائز ہیں، ہزاروں خانقاہیں جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حقائق ہیں اپنی جگہ۔ اور پھر یاد رکھو ایران کی سرزمین میں آج بھی وہ توحید الوہیت اور ربوبیت تھی، اور جب یہ بات آئی کہ دشمن نے کہا 10 دن کا موقع ہے، سارے شیران کو شہر خاموشاں بنا کر رکھ دیں گے، سپر پاور کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، سپر کے اوپر کی طاقت پر نظر رکھتے ہوئے کہا آجا میدان میں، آجا میدان۔ پھر 48 دن باقی ہیں، سوچ لو۔ کہا کیا سوچ لیں؟ آجا میدان۔ 24 گھنٹے باقی رہ گئے، سوچ لے، پورا شہر خاموشہ بنا کر چھوڑ دے، آجاؤ میدان میں دیکھ لیں۔ وہاں لاکھوں سے سنی تھے اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ کھڑی ہو گئیں فوج کے ساتھ، آجا میدان میں۔ وقت کا سپر بتاتے ہیں کہ سپر کون سی طاقت سپر ہے، معمولی نہیں ہے بات۔ فوج کے ڈریس میں 20,000 نوجوان کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے تمہیں 70 لاکھ آیت کریمہ پڑھنے والوں کی مجلس قائم ہوئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا، مسلمانوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، سپر پاور کو سب کچھ سمجھ کر اس کی تقلید اندھی کر رہے ہو، اس کا تھوکا ہوا تھوک چاٹتے ہو، لعنت ہے تم پر۔ قرآن پکڑو، آؤ ایمان پر، آؤ توحید ربوبیت پر، آؤ توحید الوہیت پر، لا الہ الا انت سبحانک۔ سب طاقتوں سے کوئی بڑی طاقت اللہ کی ہے، وہ بچانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جو یہ پڑھ کر اپنے مولا کو پکارے گا ہم نجات دیتے رہیں گے۔
کھڑے ہو گئے. ایمان یہی بچانے والا ہے. عمل، نمازوں کی پابندی، اللہ سے ہونے کا یقین، جسموں پر لباس سنت کا، سروں پر پگڑیاں. اللہ اکبر. خدا عز و جل کو کس قدر محبوب ہوتا ہوگا وہ منظر. پروردگار نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی. پوری سنیت ایران سے نکلی ہے، ہم کو یہ خبر ہی نہیں. پوری دنیا میں جتنے علماء اور فضلاء نکلتے ہیں، لوگ ان سے علوم حاصل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پڑھنے والے یہ فضلاء صحائے ستہ پڑھتے ہیں. سارے صحائے ستہ یہ حدیثوں کے لکھنے والے محدثین ایران کی سرزمین کے محدثین. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخارا کہاں ہے؟ ایران کی سرزمین پر. امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، وہ کہاں کے ہیں؟ نیشاپور کے ہیں. نیشاپور ایران میں. سنن ابی داؤد صحاح ستہ کی معروف کتاب. ابو داؤد سجستان. سجستان کہاں ہے؟ ایران میں. ابن ماجہ جو حدیث کی معروف کتاب ہے، کہاں کے ہیں محدث؟ ابن ماجہ قزوینی. قزوین شہر یہ بھی ایران کا شہر ہے. امام نسائی جن کی کتاب النسائی ہے، علماء فضلاء پڑھتے ہیں، کہاں کے ہیں؟ نسا شریف ایک علاقہ ہے جو ایران کی سرزمین پر ہے. کیا چاہیے آپ؟ یہی نہیں، آپ حیرت کریں گے، نحو کے سب سے بڑے امام علامہ ابن سیبوی جو امام النحو ہے، سیبوی ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ امام ہیں. آئیے، اخلاق کی لائن سے کتابیں لکھنے والے بہت بڑے بزرگ جن کی بوستان اور گلستان مشہور ہے، علامہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ. شیراز کہاں ہے؟ ایران میں. اور پھر خانقاہوں کے سب سے بڑے اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہاں کے ہیں؟ گیلان کے ہیں. گیلان ایران میں. ایران میں یہ سب ہوئی. اور تفسیر اور تاریخ کی بڑی کتاب سب سے معتبر تبری، یہ مشہور ہے، علامہ تبری کی لکھی ہوئی ہے. تبری بھی ایران کا ایک شاعر ہے. یہ سارے ایران سے. حقیقت میں دیکھا جائے سنیت ایران سے نکلی. یہ سب کی اولادیں کھڑی ہو گئی ہیں، یہ معمولی بات نہیں. جن کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل، توحید الوہیت بھی کامل، توحید ربوبیت بھی کامل ہوئی. اسی لیے مسلمانوں سورہ کہف ہر جمعہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو. ہم نے قرآن نہ پڑھنا سیکھا ہے، نہ سمجھنا سیکھا ہے. بہت سے ہمارے علوم دینیہ کا سرمایہ اردو زبان میں ہے، اور ہماری امت اردو سے محروم ہے. کتنے نوجوان اردو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، انگلش بولیں گے. وہ جو سپر پاور کا پاور اتنا چڑھا ہوا ہے، نشہ لوگوں کا، بس اتنی اس کی تخلیق کر رہے ہیں. وہ تھوکا بھی کہیں تو وہ تھوک چاٹنے پہ لگی ہوئی ہے قوم. اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے بھائیو. آؤ، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما. مسلمانوں، فتنوں کے زمانے میں ایمان پر آ جاؤ، فکر ایمان کی کرو.
ایمان ہے تو یاد رکھو دنیا بھی کامیاب، مرنے کے بعد آخرت کی طویل زندگی بھی کامیاب۔ اگر ایمان کا سرمایہ ختم ہو گیا، یاد رکھو تم بھی اور تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں۔ بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل مظلما، لگاتار فتنے آتے رہیں گے۔ ایمان کو پکڑو، اعمال صالحہ سے جڑے رہو، اسی میں جنت ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ورنہ حال یہ ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنوں کے دور میں صبح کو تو مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن تھا، صبح کو کافر ہو گیا۔ آ جاؤ اب ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، سنتوں کی طرف، نبی جیسا لباس، نبی جیسی چہرہ، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور کامیابی انہی کے مقدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔